روزے کو اس کی تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور منظور ہو۔ جیسے ہم اپنے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ یا ہدیہ دینا چاہتے ہیں، تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز پیش کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دربار عالی شان میں جس سے عظیم کوئی نہیں، عبادت بھی ایسی پیش کرنا چاہیے جو اس کے دربار کے شایان شان ہو۔ اسی لیے حضرات فقہا نے روزے کی سنتیں اور اس کے آداب کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ روزے کی اصلیت اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کے مجموعے کا نام گناہ ہے۔ اللہ کے تمام حکموں کو ماننا اور تمام گناہوں سے بچنا، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد ہی تقوی ہے، اور تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک حدیث میں سنا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ سے بچنا تو ہر حال میں فرض ہے، گناہ سے بچنا تو ہر حال میں فرض ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنا ہر حال میں حرام ہے۔ اور ہم نے جو اس کو سنتوں میں شمار کیا ہے، آداب میں شمار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، جیسا کہ کسی روزے کے فرض کو چھوڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کو سنت کہا گیا ہے، ورنہ گناہ سے بچنا قطع نظر روزے کی حالت کے فرض ہے۔ روزے کی ایک سنت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دوسرے دنوں کے اعتبار سے روزے کے دنوں میں زیادہ عبادت کی جائے، خصوصاً رمضان کے اخیر عشرے میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک داخل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کو سخت باندھ لیتے، پھر جب تک رمضان گزر نہ جاتا اب بستر پر نہ آتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ کی نماز زیادہ ہو جاتی تھی، اور آپ کی دعاؤں میں گڑ گڑاہٹ زیادہ ہو جاتی تھی، اور رمضان کی حرص کرتے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں گزر چکی ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں شب بیداری کریں اور اس میں عبادت کا اہتمام کریں، اس کے تعلق سے بھی روایت آئی ہے۔ ایک سنت یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر، ابو سعید خدری، انس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وغیرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ روزے کی سنت یہ بھی ہے کہ سحری کی جائے۔ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک سنت یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کی جائے اور افطار اول وقت پر کیا جائے، یعنی سحری ایسے وقت کی جائے کہ اس کے بعد فجر ہو جائے۔ اگر کوئی شخص مثلا رات میں ہی سحری کر کے سو جائے گا تو بھی سحری ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا سنت کے خلاف ہوگا۔
اسی طرح افطار سورج غروب ہوتے ہی کر لیا جائے، وقت ہو جانے کے بعد بھی خواہ تاخیر کرنا، لیٹ کرنا سنت کے خلاف ہے۔ سحری کے متعلق حدیث میں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس نے پوچھا کہ سحری کھانے اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضرت زید نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر فاصلہ تھا۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سحری کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ آپ آخری وقت میں سحری کرتے تھے۔ اور افطار کے متعلق ایک حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیر پر باقی رہیں گے، بھلائی پر باقی رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور، میری امت خیر پر باقی رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ یہ چند سنتیں اور آداب ہیں، اگر اس کا خاص لحاظ رکھیں گے تو روزہ ایک مکمل عبادت بنے گا۔ دمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى